السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، قرآن کا ترجمہ اس ضمن میں یہ ہمارا تقریباً چوتھا ویڈیو ہے۔ اس پچھلے ویڈیو میں ہم نے الحمدللہ سورہ فاتحہ کی تفسیر 4 آیتوں تک مکمل کر لی تھی۔ ابھی یہ اس کے آگے سے ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ 5ویں نمبر کی آیت ہے جس کا ترجمہ میں نے یہاں پر کچھ بتانے کی کوشش کی ہے، آپ بغور سماعت فرمائیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستے پر چلا۔ دیکھیے، یہ آیت یہاں پر اپنے آپ میں ایک دعا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے سیدھا راستہ مانگ رہے ہیں، ہدایت والا راستہ مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کی دعاؤں کو سن بھی لیا ہے اور اس کا ہدایت کا راستہ بھی اسی قرآن میں بھیج دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ بے شک ہم نے قرآن کو انسان کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے۔ اور آپ اگر دیکھیں گے تو سورہ فاتحہ جو ہے قرآن مجید میں شروعات میں رکھی گئی ہے سورت ہے، اور جس کے جواب میں اللہ نے سارا کا سارا قرآن نازل کر دیا ہے۔ لیکن ہم بندوں کو یہ چاہیے کہ ہم اسے سمجھیں، اسے پڑھیں، اسے سیکھیں اور ان بیک گراؤنڈ میں سمجھنے کی کوشش کریں جن بیک گراؤنڈ میں یہ آیتیں نازل ہوئی تھیں۔ دور جدید میں انسان نے اپنی زندگی بہتر بنانے کے لیے کئی ساز و سامان، گاڑیاں، آرام دہ اور ساری چیزیں مہیا کر لی ہے، ترقی کر لی ہے، ہر چیز میں ترقی ہو گئی، لیکن انسان کی روح میں ترقی نہیں ہوئی۔ روحانی معاملہ بالکل الگ ہے۔ روحانی معاملے میں اللہ تعالیٰ نے بندے کی روح کے لیے ہدایت کا بھی انتظام اسی قرآن میں رکھ دیا ہے۔ اگر ہمیں روحانی طور پر بھی اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے اور اس میں ترقی کرنا ہے تو ہمیں اس قرآن کو سیکھنا پڑے گا، اس قرآن کو سمجھنا پڑے گا اور ان کے مفہومات میں چھپی ہوئی ان ہدایت کو ہمیں حاصل کرنا پڑے گا جو اللہ نے اس قرآن میں رکھ دی ہے۔ بے شک اللہ نے جب انسان کو پیدا کیا ہے تو اس کی ضروریات زندگی کا سارا انتظام کر دیا ہے۔ اسی طرح سے صرف اللہ نے زندگی کا ہی نہیں بلکہ اس سے آخرت کا بھی بارے میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کی ہے۔ اب دیکھیے، ہدایت حاصل کرنے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں اور قرآن کے مفہومات میں رکھا ہوا ان ہدایت کو تلاش کریں جو اللہ نے ہمارے لیے اتاری ہے۔ آپ سوچیے ذرا اس بات پر کہ اللہ نے انسان کی ہدایت رکھی ہے قرآن مجید میں، اور ہم قرآن کو ہی چھوڑ کر یا پھر اسے سمجھنے کے بجائے ہم دوسرے چیزوں میں اپنی ہدایت تلاش کر رہے ہیں، دوسرے چیزوں سے ہم سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن یہ بات ضرور یاد رہے کہ دوسرے چیزیں، دوسرا علم سیکھنے سے دنیا تو سنور سکتی ہے لیکن آخرت نہیں سنور سکتی۔ اگر ہمیں اللہ کے یہاں مقبول ہونا ہے، اللہ کے یہاں جواب دہ ہونا ہے اپنی زندگی کے بارے میں، تو ہمیں اپنی روح کو بھی سنوارنا پڑے گا، کیونکہ اللہ کے سامنے ہماری روح ہی حاصل ہوگی۔ یہ جسم اور یہ آرائش اور یہ دنیا اور یہ سامان سب کچھ یہیں پر چھوٹ جائے گا، اور روح کو سنوارنے کے لیے ہدایت ضروری ہے، اور اسی ہدایت کا سامان موجود ہے قرآن مجید کی ان آیتوں کے مفہومات میں، جسے ہم انشاءاللہ سمجھنے کی اور سمجھانے کی پوری کوشش کریں گے۔